السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں سعید رحیم۔ نالج فیکٹری کے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کے موضوع فلسطین اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ہم ان چیدہ باتوں پر روشنی ڈالیں گے کہ فلسطین کے مقاصد کیا ہیں، فلسطین حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اور بیرونی ایسی کون سی قوتیں ہیں جو ان کو اس حوالے سے سپورٹ کرتی جا رہی ہے۔ آپ نے اگر رجب طیب اردغان کا وہ نقشہ دیکھا ہو جو انہوں نے UN اسمبلی کے اندر دکھایا تھا، تو کس طرح فلسطین سکڑتا جا رہا ہے۔ مسلم ریاستوں کو وہ کہ اس پہ تشویش ہے، لیکن کوئی عملی کارنامہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب UN کی قراردادوں کے مطابق فلسطین رقبے کے لحاظ سے بڑا ہونا چاہیے تھا، وہ کہ UN ایک جسٹ کٹ پتلی ہے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائی ہوئی 5 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں چائنا، رشیا، امریکہ، آپ کا برطانیہ اور فرانس شامل ہے۔ یہ 5 ممالک کے پاس ویٹو کا حق خوداریت حاصل ہے، یعنی یہ جب چاہے کسی بھی فیصلے کو رکوا سکتے ہیں، جب چاہے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی اور ان کی متعدد عمارتوں کو ڈھیر کر دیا ہے۔ نہ صرف عمارتیں اس میں کو نقصان ہوا، بلکہ جانی و مالی اور انسانی نقصان دلسوز ہے، جو ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر خاموشی دلسوز بھی ہے اور حیران کرنے والی بھی ہے کہ 2 بڑی جو UN کی جو ذیلی کیا کہتے ہیں ان کو، مطلب ادارے ہیں، وہ بھی کوئی خاص عمل نہیں کر پا رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے۔ اور جو دوسری ہمارے پاس OIC ہے اور دوسری ایسی تنظیم ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہیں، انسانیت کی فلاح و ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن فلسطین میں کوئی کار فرما نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ وہ القدس، مسجد الاقصی پر قبضہ کرے اور مسلمانوں کا یہاں سے کلہ کما کر اس کو اپنے احاطے میں لے لے، اور مسلمان وہاں کے فلسطینی جان نشاور کرتے ہیں، قربان جاؤں ایسے جان نثاروں سے، قربان جاؤں ایسے بہادروں، شجاعت مندوں سے، جو ایک پیارے مقدس اور پیارے فریضے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو خاموشی ہے مسلم ریاستوں کی، یہ تباہ کن ہے اور یہ تباہی کے دہانے کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے، بلکہ لے کیا جا رہی ہے، لے جا چکی ہے، کیونکہ فلسطین نیست و نابود کے دہانے ہونے پر آ چکا ہے۔ 6 سے 7واں روز ہیں، تقریباً اب تک 193 اموات ہو چکی ہیں اور ان کے اندر تقریباً 8 خواتین اور 29 بچے، اس طرح کچھ اعداد و شمار نظر میں آ رہی ہیں، ہو چکی ہیں۔ لیکن مسلم ریاستوں کے جو اقتدار اعلیٰ ہیں اور اقتدار بالا ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بڑے بڑے بیانات آتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، فلسطین کا ہم ساتھ دیں گے، ان کی ہر طرح سے ہم کھڑے ہیں، لیکن گراؤنڈ ویلیوز پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے یہاں پر۔ دیکھو، یہ مسلم ریاستوں کا مفاد چھپا ہوا ہے دوسرے غیر ممالک سے، اور وہ دوسرے غیر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ حمایت کنندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم ریاستیں ہچکچا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے میں، ان کے خلاف کوئی حکمت عملی، ان کے خلاف کوئی عملی جامہ پہنانے میں ڈر رہی ہیں۔
اور آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ واحد دو ایسی ریاستیں جو داد و تحسین کے مستحق ہیں، ایران جو حماس جہادی تنظیم کو مدد فراہم کر رہا ہے، چاہے وہ ملٹری کے حوالے سے ہو یا وہ معاشی حوالے سے ہو، اور دوسری دیگر جتنی بھی ذرائع ہیں، اور ترکی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مسلسل ترکی کے جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر اپنے خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں، اور جو رجب طیب اردغان صاحب ہیں وہ میڈیا پر آ کر مسلسل اقوام عالم کو اتحاد کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اتحاد کریں، ہم فلسطین کا امن بحال کریں، ہم فلسطین کا سکون جو اسرائیلیوں نے غارت کر دیا ہے ان کو مطلب وصول کریں، لیکن سب ریاستیں ہچکچا رہی ہیں۔ اب ہمارا نقطہ نظر پاکستان کو دیکھنا ہے۔ پاکستان کیوں ہچکچا رہا ہے؟ کیونکہ بڑی بڑی سوشل میڈیاز پر ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ پاکستانیوں نے یہ کر دیا، پاکستانیوں نے وہ کر دیا، لیکن وہ سب ایک گراؤنڈ ویلیوز پر نہیں ہے، بلکہ مطلب جو جھوٹ ہے نا وہ دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ بس عمران خان آئے، دو شبد بولے سولیڈیرٹی کے اور چلتے بنے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، OIC کا اجلاس بلایا، دو تین اور شبد بول لیں گے، چلے جائیں گے، اور یہی بمباری چلتی رہے گی، ان کا کلہ کما کر دیا جائے گا، اور ان کے بول چال سے کچھ ہونے نہیں والا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو مہاتیر محمد ہے انہوں نے بھی 3-4 الفاظ بول دیے ہیں کہ بھائی یہ جو اسرائیلی ہیں بہت برا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ خاص نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں مسلم ریاستیں؟ اگر وہ 7 یا 8 ریاستیں مل کر مضبوط بن رہی ہیں اور وہ تم کو ٹکر دے سکتی ہیں، تو تم جو مسلم 7-8 ریاستیں ہیں تم کیوں نہیں دے سکتی ہو؟ ایک پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس سے کس چیز کا خوف کھایا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ جب ایک مسلمان پر ناانصافی ہوتی ہے گویا پوری عالمی انسانیت پر ناانصافی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک جرم کو، ایک ناانصافی کو نظر انداز کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے نہایت افسردہ ہوتا ہے، نہایت ناراض۔ یہ ایک مذموم عمل ہے جو مسلمانوں کی نسوں میں بس چکا ہے۔ مسلمانوں کو مغربی میڈیا نے اور مغربی ثقافت نے اس قدر مطلب ناسور اپنا ان کے منوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بھر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں وہ ممتا نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے سامنے جو کچھ بھی ہے ان کو دیں، ان کی مدد کریں، ان کی اعانت کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ OIC کا اجلاس یعنی اتوار کو منعقد ہوگا، اور اس میں مطلب پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا مطلب سامنے آ رہے ہیں خد و خال، اور اس کے مقصد کو پہنچا جا بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور اس امریکہ نے تو حد ہی کر دی ہے، مطلب UN کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کو اور موقع مل سکے، وہ اور بمباری کر سکے، اور وہ کر رہا ہے، اور وہ کرتا جا رہا ہے، اور اس نے عمارتوں کو منہدم کر دیا ہے، اس نے مطلب بچوں کو بے گھر کر دیا ہے، انہوں نے والدین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر اس وقت چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سننے میں آ رہا ہے، اور یہ مسلمان ریاستیں جو مطلب صرف دیکھتی جا رہی ہیں، ایک سیڈس سی سچویشن ان کے منوں میں بن چکی ہے۔ مطلب جب یہ کسی بھی تشدد کو دیکھتے ہیں تو ان سے مزہ لیتے ہیں، لیکن انہیں افسوس نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یہ کیا کریں گے۔ تو خدا را پاکستانی حکومت اور دیگر مسلمانی اقوام سے جو مطلب ہمارا سعودی عرب ہے، ایران ہے، تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ متحد ہو جاؤ۔ اگر اب متحد نہیں ہوئے تو اس صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ ہم سب کی ایک ہی مقدس سرزمین فلسطین ہے، اگر وہ بھی ہم نہ بچا سکے تو کیا فائدہ ہماری مسلمانیت کا، کیا فائدہ ہماری ایسی انسانیت کا، کیا فائدہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو ہم نے محلات بنائے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی ہم نے جاگیریں بنائی ہوئی ہیں، اور جو مطلب ہمارے پاس اتنا بڑا ایٹم بم ہے، اس کو کب کام آئے گا؟ ارے ابھی کام لاؤ، ابھی وقت ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں، اب نہیں تو کبھی نہیں۔
اتنی چھوٹی سی ریاست ہے، اتنی چھوٹی سی مٹھی بھر، 58 ممالک ہے اسلامی ممالک، لیکن ان کے اندر ذرا سی ضرورت نہیں ہے کہ اس اتنی چونٹی برابر ریاست کو نیست و نابود کر دے۔ کس سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی جان کہیں امریکہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ جائے، کہیں برطانیہ ان کی مدد کے لیے آئے، کہیں فرانس ان کی مدد کے لیے آئے، کہیں جرمنی نہیں آ جائے۔ ارے بھائی کوئی نہیں آنے والا ہے ایسی بزدل قوم کے سامنے۔ اگر آئیں گا تو ان کے ملک میں ان کے خلاف، ان کی حکومتیں کے خلاف احتجاج شروع ہو جائے گا، بغاوتیں شروع ہو جائیں گی کہ آپ کیسے صہیونیوں کی جو تشدد پسند ٹیررسٹ اور لائر جھوٹی قوم ہے ان کی کیسے مدد کر سکتے ہو۔ سب کے دل میں اس وقت غم و غصہ ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر دیکھو تو سب سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے جٹے جا رہے ہیں۔ لندن میں دیکھو تو احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں پوری جگہ آپ دیکھ لو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اسرائیل کے خلاف متحد ہو کے اس سے نیست نابود کرنا ہی ہوگا، تب جا کے اس مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ اسرائیل اب نہیں، آج نہیں تو کل، اور یہ سلسلہ کرتا کرتا مطلب ہماری القدس زمین کو ہم سے چھین لے گا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو یہ کس قدر شرم، افسوس اور بے حسی کی بات ہوگی ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا چلو سے بھر پانی کے لیے، ہمیں اسی چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ ان تمام تر مسلم ریاستوں، اس تمام تر مسلم اقوام کو اس میں مرنا چاہیے۔ تو بس فلسطین کے ساتھ اب صرف زبانی کلامی ہمدردیوں سے نکلو آگے، عملی اقدام آؤ۔ اس وقت جس خوف سے وہ گزر رہے ہیں، اگر میں اور آپ گزرتے تو شاید یہ پھر تم محسوس کر سکتے تھے، لیکن ابھی جو کہ تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تمہارے اندر ایک بے حسی پل رہی ہے۔ اس بے حسی کو مارو، اس سستی جو لاغری تم میں اندر بس چکی ہے، جو مغربی ثقافت اور میڈیا جو تم دیکھتے چلے جا رہے ہو، وہ تمہیں مطلب سست، کاہل، نااہل، عقل کا مارا، ماور الفتوق سب بناتا جا رہا ہے، لیکن آپ سب سے غافل ہو۔ ان غفلت سے نکلو، اپنا راستہ متعین کرو، اور وہ راستہ ہے القدس، فلسطین کو بچانا، ان کی حمایت کرنا۔ ان کی حمایت زبانی کلامی نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی سرزمین پر پہنچ کر اسرائیل کے خلاف جھنڈے گاڑنا، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔